الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ اور سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا۔ اور جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ اور یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا، وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان ربیع الآخر ربیع الغوث کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو نسبت ہے پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہمیں بہت ساری نصیحتیں اور بہت ساری وصیتیں دیتی ہے۔ سرکار غوث اعظم ایک ایسی ذات ہے کہ جن کے بارے میں ہم جب پنگوڑے کے اندر گھوڑیے کے اندر جھولتے تھے تو ہمارے دادا اور دادی نانا اور نانی بلکہ ہماری باپی جھلاتے جھلاتے غوث پاک کی کہانیاں سنایا کرتے ہیں۔ غوث اعظم اس ہستی کا نام ہے۔ سرکار غوث اعظم کی ذات یہ ہمارے لیے بڑے ہی برکت والی ذات ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ سرکار غوث اعظم جو ہے وہ ولی بن گئے ڈائریکٹ، بلکہ دنیا کے اندر انہوں نے بھی تکلیفوں کا سامنا کیا، دنیا کے اندر انہوں نے بھی جو ہے مصیبتوں کا سامنا کیا، یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم کے بابا جان حضرت ابو صالح موسیٰ زنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ نے سنا کہ ایک دریا کے اندر سیب بہتا جا رہا تھا، پانی پر سیب بہتا جا رہا تھا، اسے اٹھا کر آپ نے کھا لیا، کھایا، جب حلق کے نیچے وہ گیا تو دل کے اندر خدا کا خوف جاگ اٹھا، دل کے اندر خیال آیا نہ جانے کہ میں نے کس کا سیب کھا لیا، حالانکہ چوری کر کے نہیں کھایا تھا۔ آج چوری کر کر کھا لیتے ہیں اور انسان ٹکا تک نہیں لیتا۔ سرکار غوث پاک کے بابا جان حضرت ابو صالح موسیٰ زنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پانی پہ بہتا ہوا سیب جو خدا کی ملکیت ہے پانی، اس کے اوپر تیرتا ہوا سیب آیا، آپ نے اس کو کھایا، کسی کا حق نہیں مارا تھا۔ آج حق مارتے ہیں پھر بھی ڈکا تک نہیں لیتے۔ یہ غوث پاک کے بابا جان کی سیرت ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے۔ آپ نے سیب کھا لیا، خیال آیا نہ جانے یہ کس کا ہوگا، اگر اسی کے متعلق یہ جو پانی پر سے سیب اٹھا کر کھایا ہے، اگر اسی کے متعلق کل میدان محشر میں خدا مجھ سے پوچھ لے گا تو میرا کیا بنے گا؟ خوف آیا دل کے اندر،
باغ کے مالک کو تلاش کرتے 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 اس باغ کے قریب پہنچتے ہیں، آواز دیتے ہیں، باغ کا مالک باہر آتا ہے، آپ عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب جو درخت سے ٹوٹ کر درخت کی ٹہنی سے گر کر پانی پر بہتا بہتا جا رہا تھا اسے کھا لیا ہے، معافی چاہتا ہوں، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ جو باغ کے مالک تھے وہ بھی عام انسان نہیں تھے بلکہ وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سامنے دیکھا، معافی مانگنے والے کو دیکھا، ان کے چہرے پر نظر گئی تو وہ بھی ولی تھے، سامنے جو معافی مانگ رہا تھا وہ بھی ولی تھا، اور ولی جو ہوتا ہے ولی کو پہچانتا ہے۔ حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو باغ کے مالک تھے پہچان گئے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے دل کے اندر خدا کا خوف موجود ہے۔ آپ نے کہا میں سیب کو ایسے ہی معاف نہیں کروں گا، سیب کو کھا لینے کو ایسے ہی معاف نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں میری کچھ باتیں کو ماننی ہوگی، کچھ بات کو جو ہے تمہیں تسلیم کرنا ہوگا۔ ان کے دل کے اندر خدا کا خوف تھا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں آپ کی کیا بات مجھے ماننی ہوگی؟ حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرو، ایک سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرو، میرے باغ کی دیکھ بھال کرو۔ آج اگر ہم میں سے کوئی اور ہوتا اور معافی مانگنے جاتا، پہلے تو ہم معافی نہیں مانگتے، اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، معافی نہیں مانگتے، اپنے بھائی کا حق کھا جاتے ہیں جو اسے دینا ضروری ہے، ہم معافی نہیں مانگتے۔ ہم نے کسی کے پاس قرضے کے طور پر پیسہ لیا ہوتا ہے، تاریخ اور مہینہ اور وقت مقرر کرتے ہیں اور اس سے وعدہ کرتے ہیں اس مہینے کی اس تاریخ کو اور اس ٹائم پر تیرا پیسہ لوٹا دوں گا، لیکن جو ہے کتنے سال ہو جاتے ہیں، ایسے کتنے مہینے چلے جاتے ہیں، ایسی کتنی تاریخیں چلی جاتی ہیں، سامنے والا فون پہ فون کرتا ہے، ہمارے گھر کے دھکے کھاتا ہے، حالانکہ وہ حق پر ہے، ہم غلط ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے اپنے وعدے کے مطابق اس کا پیسہ نہیں لوٹاتے ہیں، ایک تو پیسہ بھی نہیں دیتے ہیں اور پھر جو ہے اس سے معافی بھی نہیں مانگتے ہیں۔ یہ ہمارا حال تھا، اور جب سرکار کو سے بات کے والد معافی مانگ رہے ہیں، نوکری مل رہی ہے، ایک سال تک دیکھ بھال کرنی ہوگی، اس کے بعد پھر سوچا جائے گا، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ تمہیں معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اگر آج کا کسی انسان کو اگر وہ نوکری مل جاتی، اس نے ایک سیب کھایا ہوتا ہے تو دل کے اندر سوچتا ہے باغ کی رکھوالی کروں گا، باغ کی دیکھ بھال کروں گا، اب تو روزانہ جو ہے سیب کھانے کو ملیں گے۔ لیکن یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جان تھے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک سال تک باغ کی دیکھ بھال کی، ایک سال تک جو ہے باغ کے درخت کو پانی پلایا، ایک سال میں کبھی بھی جو ہے سیب یا سیب کے درخت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور ہمارے جیسا ہوتا دیکھتا کہ سیٹ گھر پر نہیں ہے، تھیلی بھر بھر کر گھر والی کو بھجوا دیتے، ہمارے جیسا ہوتا تو یہی کرتا ہے۔ آج سیٹ گھر پر نہیں ہے، تھیلی بھری اور بھیج دی گھر پر، سیٹ ہے نہیں، سائڈ میں بکالا اگا ہوا ہے، نکالا بھیج دی۔ یہ ہمارا اور آپ کی یہ کارنامے ہیں، لیکن ادھر سرکار کو سے پاک کے بابا جان کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے، مالک کے اجازت کے بغیر انہوں نے سیب کو پھر ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک سال کے بعد معافی مانگنے واپس آئے کہ اب تو معاف کر دو، تو حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ تمہیں میری ایک اور بات ماننی ہوگی۔ حضرت
ابو صالح مسازر کی دوست نے عرض کی میں اس بات کو بھی جو ہے ماننے کے لیے تیار ہوں، آخر یہ باتوں پہ باتیں مان کیوں رہے ہیں؟ اگر منع کرتے تھے تو ان کا دنیا کے اندر کچھ نہیں بگڑتا، سیٹ کی معافی بھی مانگنے نہیں جاتے تو بھی دنیا میں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے باغ سے طور پر سیب نہیں کھایا تھا، پانی میں بہتا ہوا سیب کھایا تھا۔ لیکن ہم اور آپ تک یہ باتیں پہنچے، اس لیے اللہ نے اس واقعے کو جو ہے دنیا کے اندر پیش فرمایا کہ جس طرح سے ابو صالح مسازگی کے دوست رحمت اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر خدا کا خوف موجود ہے، اے بندے تو بھی اپنے دل کے اندر ویسا ہی خوف جو ہے دل کے اندر پیدا کر۔ صرف گوشت کے نعرے لگانے سے گوشت پاک نہیں مل جائیں گے، صرف گوشت کی نیاز پکا کر کھلا کر جو ہے گوشت پاک کی محبت ثبوت نہیں ہوگی۔ اگر آپ حقیقت میں گوشت پاک سے محبت کرتے ہیں، آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر آپ گوشت پاک سے محبت کرتے ہیں، آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ نعرے تو ہم لگا دیتے ہیں، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اس مسجد کے اندر جب سے چاند دکھا ہے تب سے گوشت پاک کی محفل ہوتی ہے، محفل کو سجائی جاتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن وہی 3-4 لوگ جو نماز کے اندر ہوتے ہیں انہی کی حاضری ہوتی ہے۔ تو گوشت پاک کے نعرے لگانے والے پھر اس مجلس کے اندر کیوں نہیں آتے؟ گوشت پاک کے ماننے والے اس میلاد کے اندر حاضری کیوں نہیں دیتے ہیں؟ گوشت پاک کے ماننے والے کیا 11 ربیع الاول کوئی ہماری گوشت پاک سے محبت ہے؟ کیا ربیع الاول ربیع الاخر کے مہینے کے اندر ہی ہماری محبت گوشت پاک سے ہے؟ کیا مٹھائی کھانے کا نام ہی، کیا مٹھائی پر فاتحہ دلانے کا نام ہی گوشت پاک کی محبت ہے؟ نہیں نہیں، یہ جو آپ کرتے ہیں یہ اصال ثواب، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ حقیقت میں گوشت پاک سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اپنی پیشانی سے مسجد کو سجانا ہوگا۔ اگر آپ سچے گوشت پاک کے دیوانے ہیں تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ کیا گوشت پاک میں صرف تلاوت ہی دکھائی ہے؟ کیا گوشت پاک میں صرف موتیں ہی ذکر کی ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ گوشت پاک اس ذات کا نام ہے جنہوں نے 40 سال تک 1 مہینہ یا 2 مہینہ نہیں بلکہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے۔ یہ گوشت پاک کی ذات ہے کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے، عشاء کی نماز رات کو جو آخری میں نماز ہوتی ہے اسے عشاء کہتے ہیں، اور فجر کی جو نماز سب سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اسے فجر کی نماز کہتے ہیں۔ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اب اندازہ لگا لو ان کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، ان کی عبادت کا عالم کیا ہوگا۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 12 دن تک ایک پیڑ پہ کھڑے ہو کر 12 دن تک ایک پیڑ پہ کھڑے ہو کر پوری رات میں ایک قرآن کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ سرکار کو صرف پاک کی ذات ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ نہ ہمیں نماز کی پڑھی ہے، نہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی پڑھی ہے، نہ ہم نے جو دوسروں کا حق دبایا ہے اسے دینے کی پڑھی ہے۔ غوث پاک کی ذات انسانیت کا درس دیتی ہے۔ غوث پاک کی ذات خدا سے دور کرنے والی ذات نہیں ہے، بلکہ خدا بندے کو خدا کے قریب کرنے والی ذات کا نام غوث اعظم پیران پیر دستگیر ہے۔ تو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ حقیقت میں غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، اپنے کیریکٹر کو سنواریں، اپنے آپ کو سدھاریں، مسجدوں کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں، اپنے رخ کو مسجد کی طرف کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ حضرت عبداللہ صحیح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تمہیں میری ایک اور بات ماننی ہوگی۔ عرض کی کون سی بات؟ حضرت عبداللہ صحیح فرماتے ہیں کہ میری
بات نہیں ہے بلکہ پوری زندگی گزارنے کا سوال ہے۔ آج اگر کوئی ہاتھ اور پیر سے معذور ہوتی ہے تو کوئی اس سے جو ہے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ زندگی بھر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ تو چل نہیں سکتی ہے، اسے جگہ جگہ اٹھا کر جو ہے وہاں پر لے جانا پڑے گا، یہ تو بول نہیں سکتی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا دشوار ہے۔ تو سرکار کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاپا جان حضرت موسیٰ ابو صالح موسیٰ کی دوست نے کچھ نہیں سوچا کہ آگے کیا ہوگا، آگے زندگی کیسے گزرے گی، بس ان کے دل کے اندر خدا کا خوف تھا، چلو ان کی اس بات کو مان لوں گا مجھے معافی مل جائے گی۔ نکاح ہو گیا، نکاح کرنے کے بعد جب آپ دلہن کے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ سراپا حسن آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے موجود ہے، جیسے کوئی جنت کی حور زمین پر اتر آئی ہو، جنت کی حور آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہو۔ آپ الٹے قدم واپس جو ہے اپنے سسور گرامی حضرت عبداللہ سبعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ نے جو صفتیں، آپ نے جو حالتیں مدحہ کی بتائی تھی، یعنی آپ نے اپنی بیٹی کی بتائی تھی، اس بیٹی کے علاوہ، اس دلہن کے علاوہ اس کمرے کے اندر کوئی اور خاتون موجود ہے۔ حضرت عبداللہ سبعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ اور کوئی نہیں ہے بلکہ وہی میری بیٹی ہے جس سے میں نے آپ کا نکاح فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ صالح سب کی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو صفتیں بتائی وہ صفتیں اس دلہن کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ سبعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جو یہ کہا کہ میری بیٹی آنکھ سے نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے آج تک کسی برائے مرد کو نہیں دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے تو مصلح کو دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے تو قرآن کے سپاروں کو دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے نظاروں کو دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ سبعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جو آپ سے یہ کہا کہ میری بیٹی بول نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زبان سے کبھی بھی کوئی بحث کلام نہیں کیا، کبھی بھی کوئی بری بات نہیں بولی، جب بھی اس کی زبان کھلتی تو اس کی زبان سے درود شریف جو بھی نکلا کرتے تھے، جب بھی ان کی زبان کھلتی تو قرآن کی تلاوت جو ہے ان کی زبان سے ہوتی۔ ہماری طرح نہیں کہ ماں بہنیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہماری اور ہماری عورتوں کی طرح نہیں کہ کبھی تیری اور میری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ جب بھی زبان کھلتی اللہ کی ذکر میں کھلتی، جب بھی زبان کھلتی رسول کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے نظر آتی، جب بھی زبان کھلتی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتی۔ میں نے جو یہ کہا کہ میری بیٹی ہاتھ اور پیر سے معذور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے آج تک جو ہے گھر کے باہر ہی نہیں نکلی ہے، کبھی کسی غلط جگہ اس کا قدم نہیں پڑا ہے۔ جب ماں اتنی نیک ہوتی ہے اور باپ جب اتنا خدا کا خوف رکھنے والا دل کے اندر ہوتا ہے کہ سیب کھا لینے پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائے، سیب کھا لینے پر جو ہے ایک سال باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جب باپ کے دل کے اندر اتنا خوف ہو اور ماں اتنی پریشان ہوتی ہے، تو جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے اور پھر ان دونوں کے ذریعے جو اولاد دنیا کے اندر آتی ہے وہی اولاد ولیوں کے سردار سرکار سے پاک بن کر چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ کی یہ عادتیں تھی اور انہی کے اخلاق کی برکت سے اللہ نے ان کو بیٹا وہ عطا کیا جو مقام نبیوں کے اندر رسول پاک کو عطا ہوا ہے
مقام ولیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے کہ پیران پیر بنا کر بھیجا، ولیوں کا سردار بنا کر بھیجا۔ آخر غوث پاک کا مقدر یہ اتنا حسین کیوں ہوا؟ ان کے ماں باپ کی اخلاق کی وجہ سے، ان کے ماں باپ کی اچھی عادتوں کی وجہ سے کہ وہ خود بھی شریعت کے پابند تھے اور انہوں نے اپنے اولاد کو بھی جو ہے شریعت کا پابند بنایا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، آپ کا پیدا ہونا ہی یہی کرامت ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عورت کی عمر اگر 50 سال کی ہو جائے یا 60 سال کی ہو جائے تو پھر وہ عورت بچہ پیدا کرنے کی قوت کو جو ہے کھو دیتی ہے۔ جس عورت کی عمر 60 سال کی ہو جائے، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جس عورت کی عمر 60 سال کی ہو جائے وہ بچے کو جنم دے سکتی ہے، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں کی والدہ ماجدہ کی عمر جب 60 سال کی تھی تب سرکار غوث پاک پیدا ہوئے۔ یعنی غوث اعظم کا پیدا ہونا یہ بھی کرامت ہے۔ اور آپ رمضان کا جیسے ہی چاند دکھتا ہے، جیسے ہی رمضان کا چاند دکھتا ہے اسی چاند کو آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور ایک دن لوگوں کے اندر، ایک رمضان کے اندر لوگوں کے اندر شک پیدا ہو گیا، کیونکہ 29واں چاند جب بھی ہوتا ہے اور چاند نظر نہیں آتا تو لوگوں کے درمیان شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ 29واں شعبان کا جو چاند آج نظر نہیں آیا ہے تو اگلا جو دن ہے وہ 30 شعبان مانا جائے گا یا پہلا رمضان مانا جائے گا۔ لوگوں کے درمیان ایک رمضان کے اندر یہ شک پیدا ہو گیا، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، 29ویں چاند کو جو ہے چاند نظر نہیں آیا، لوگ شک میں پڑ گئے کہ آج کا جو دن ہے کل 29واں چاند تھا لیکن آج کا جو دن ہے چاند نہیں دکھا ہے، بادل ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آیا ہے، تو آج کے دن کو ہم 30 شعبان مانیں گے یا ایک رمضان مانیں گے؟ لوگوں کو شک ہوا۔ اپنے شک کو دور کرنے کے لیے جیلان والے جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آپ ہی بتائیے کہ آج جو ہے ایک رمضان مانا جائے گا یا 30 شعبان مانا جائے گا؟ اس وقت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، رمضان شروع ہو چکا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ آج صبح سے لے کر ابھی تک میرے بچے نے جو ہے دودھ کو نہیں پیا ہے۔ یعنی دودھ پینے کے زمانے کے اندر جو روزہ رکھتے تھے اس بچے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حالانکہ بچے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، جب بچہ بالغ ہو جائے اس کے بعد اس کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے، لیکن یہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن زمین کی ذات ہیں کہ جنہوں نے آتے ہی جو ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کسی نے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ اس وقت سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 10 سال کی تھی اور جب میں مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں غیب سے آواز آتی تھی کہ اے مجلس والوں، اللہ کا ولی تمہارے درمیان آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ کرو۔ غیب کے پردوں سے آواز آتی تھی اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے استاد اور میرے جتنے بھی دوست تھے یہ سارے لوگ اس آواز کو سنا کرتے
تھے. اور ایک مرتبہ سرکار کو سے پاک خود فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن کے اندر میں نے ایک مرتبہ گائے کی پوچھ پکڑی, میں نے اسے پاک فرماتے ہیں بچوں کی عادت ہوتی ہے کھیلنا اور کودنا, اسے پاک فرماتے ہیں جب بچپن میں نے گائے کی پوچھ پکڑنے کا ارادہ کیا تو وہ گائے نے اپنا چہرہ میری طرف کیا اور گائے عربی زبان کے اندر بولی, اے عبد القادر تم جو ہے اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو بلکہ تم جو ہے مخلوق کو خدا کی طرف بلانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تب مجھے پتا چلا کہ میں جو ہے اللہ کا ولی ہوں. اور ایک بات آخری بات آپ کو بتا دوں, جب آپ بچے تھے ایک عورت اپنے مرے ہوئے بچے کو لے کر آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سعی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور عرض کرتی ہے میرا یہ ایک ہی سہارا تھا, میرا یہ ایک ہی بچہ تھا, اس کا انتقال ہو چکا ہے, آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ میرے اس بچے کو جو ہے زندہ فرما دے. حضرت عبداللہ سعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے لوہے محفوظ کے اوپر نگاہ کو دوڑائی اور آپ نے اس عورت سے فرمایا اس بچے کی زندگی ختم ہو چکی ہے, اس کی مدت اس کی عمر ختم ہو چکی ہے, اب یہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے. ویسے پاک کے نانا جان کی بارگاہ کے اندر وہ عورت رو کر اپنے بچے کو لے کر آئی تھی اور رو کر واپس اپنے بچے کو لے جا رہی ہے کہ اچانک اسے پاک کی اس پر نظر پڑ جاتی ہے. سرکار اسے پاک اس خاتون سے کہتے ہیں اے عورت تو کیوں رو رہی ہے, تو کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ تو وہ عورت عرض کرتی ہے بڑا نام سنا تھا آپ کے نانا جان کا, بڑا چرچا سنا تھا آپ کے نانا جان کا کہ کوئی بھی آپ کے نانا جان کے دربار پر آتا ہے, کوئی بھی آپ کے نانا جان کے دربار کے اندر آتا ہے مایوس ہو کر نہیں جاتا ہے, خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا ہے. لیکن میں اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوں اور میرا بچہ جو ہے مرا کا مرا ہوا ہے, کچھ اثر نہیں ہوا. ویسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی طرف نگاہ دوڑائی اور ارشاد فرمایا تم بسم اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا. اس عورت کو تو پتا بھی نہیں ہے. اسے پاک نے فرمایا تم بسم اللہ, اللہ کے حکم سے بچہ زندہ ہو جا. اس کے ہاتھوں کے اندر جو بچہ تھا وہ حرکت کرنے لگا, اپنے ہاتھ اور پاؤں کو ہلانے لگا. اسے پاک فرماتے ہیں اے خاتون دیکھ تیرا بچہ مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. بچہ زندہ ہو چکا تھا. عورت کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. عورت واپس حضرت عبداللہ سعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آتی ہے اور عرض کرتی ہے آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ مر چکا ہے, لیکن اس بچے کو آپ کے بچے نے جو ہے زندہ کروایا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی نے زندہ کروایا ہے. اسے پاک کے نانا جان نے جب یہ سنا تو آپ نے ہاتھ میں چھڑی لی. حضرت عبداللہ سعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں چھڑی لیتے ہیں اور اسے پاک کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں. آگے آگے عبد القادر ہے, پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ سعی ہے. بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے قبرستان کے اندر سرکار غوث پاک داخل ہو جاتے ہیں اور قبرستان میں داخل ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر روشن شبیر اس قبرستان کے مردوں کو حکم دیتے ہیں اے قبرستان کے مردوں, نانا جان آ رہے ہیں, میرے نانا جان سے حفاظت کرو. بس آپ کا اتنا کہنا تھا کہ اس قبرستان کے 300 مردے زندہ ہو کر غوث پاک کے ساتھ دوڑنے لگ جاتے ہیں. 300 مردے زندہ ہو جاتے قبرستان کے. غوث پاک کے نانا رک جاتے ہیں. اگر میں اوڑا یہ پورے قبرستان کو زندہ فرما دے گا. تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. آگے کی باتیں انشاءاللہ جو ہے آنے والی جمعہ کو بتائی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کبھی مختصر سا بیان ہوا, بولنے کے اندر کوئی خطا کوئی غلطی ہو گئی ہو, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں وہ معاف فرمائے. ہم سب کو ان بتائی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاجی بابا کی